إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے ریاکاری اعمال کا گھن. یقیناً یہ بہت اہم موضوع ہے. انسان عمل پہ عمل کرتا چلا جائے، نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا جائے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نہ جانے کون کون سی نیکی انجام دیتا چلا جائے، لیکن اگر یہ بیماری اس کو لگ گئی، اس بیماری نے گھن بن کر اس عمل کو پکڑ لیا، تو پھر عمل برباد ہوتا چلا جائے گا. بالکل ایسے ہی کہ اناج کا ایک بڑا تھیلا رکھا ہو، دیکھنے والا ظاہراً باہر سے دیکھ کر یہی تصور کرتا ہے کہ یہ اناج کا تھیلا ہے، اس کے اندر اناج ہے اور ضرورت پڑنے پر میں اسے استعمال کروں گا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس کی رکھ رکھاؤ نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس میں گھن لگ جاتے ہیں، کیڑے لگ جاتے ہیں اس میں، اور اندر ہی اندر وہ اسے کھا کر ختم کر دیتے ہیں. دکھنے میں تو ظاہراً لگتا ہے کہ اناج ہے، لیکن اندر کچھ باقی نہیں رہتا. تو اعمال کا گھن ہے ریاکاری، شو آف کرنا. یہ بندہ عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے بجائے دنیا والوں کی تعریف کو مقصد بنا لے تو بظاہر وقتی طور پر تعریف تو مل جائے گی. لوگ کہیں گے کہ ارے کیا دیندار آدمی ہے، کیا بہترین انسان ہے، کیا اخلاق والا آدمی ہے، کیا نمازی انسان ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب، فلاں صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب. لوگ تعریفیں کریں گے، لیکن یہ تعریف کب تک کام آئے گی؟ کتنے دن کام آئے گی یہ تعریف؟ جب تک ہم دنیا میں ہیں تب تک. کیا اس کے بعد بھی یہ تعریف برقرار رہے گی؟ کیونکہ اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ ہمارے عمل کی روح سے متعلق ہے. ہمارے عمل کی روح کا مطلب اخلاص. اخلاص اگر عمل میں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عمل قابل قبول ہوگا اور اسی عمل کے مطابق ہمارا انجام ہوگا بعد میں. اور اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، بیکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ میں تم سے جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں، جس گناہ کے بارے میں ڈرتا ہوں، وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ الریا، دکھلاوا، ریاکاری. نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے درمیان میں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو تو ہم نماز میں اصلاح پیدا کر لیں. ہم نارمل انداز میں نماز ادا کر رہے تھے، ہاتھ ہمارا ادھر ادھر جا رہا تھا، داڑھی کھجلا رہے تھے، ہاتھ پیر ہلا رہے تھے، ٹوپی صحیح کر رہے تھے، لیکن جب کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی اس وقت ہم سنبھل کر کھڑے ہو گئے. اسی چیز کا نام ہے ریا، اسی چیز کا نام ہے دکھلاوا. کیونکہ اگر ہم خالصتاً وہ نماز اللہ کے لیے ادا کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم پوری طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے. لیکن ہم چونکہ اللہ کے لیے نہیں ادا کر رہے تھے، اس لیے کسی کے آنے کی آہٹ جب محسوس ہوئی تب ہم نے اصلاح کی. تو یہی تو ریاکاری ہے، اور یہی ریاکاری ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز ادا کی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا. کتنا بھیانک جرم ہے نا شرک. پھر ہم اللہ کی عبادت والا کام بھی کریں اور ہم یہ بھی تصور کر رہے ہو کہ یہ اعمال، یہ نیکیاں، یہ کام ہمارے درجات اللہ تعالیٰ کے پاس بلند کرنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال قابل قبول ہو رہے ہیں. بظاہر ہم یہ تصور کر رہے ہیں، بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہمارے پاس اخلاص کی دولت نہیں ہے، اس لیے یہ اعمال جنہیں ہم اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے، دنیا والوں کے لیے انجام دے کر ہمیں اعمال جو انجام دیں گے یہ نیکیاں نہیں ہوں گی، یہ گناہ کا بوجھ ہوگا.
اللہ المستعان علی ذلک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ نماز کتنا عظیم عمل ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کی شکلوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی شکل ہے۔ کہا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے اور ویل ہے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں میں اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرنا ہے۔ اس مقصد کے تحت وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی نماز اللہ کے پاس درجات بلند نہیں کرنے والی ہے، ان کی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب حاصل کرنے والی نہیں ہے، ان کی نماز تو ان کے لیے تباہی، بربادی اور ویل کا سبب بننے والی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کم کرتے ہیں، اللہ کی یاد کم کرتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بس لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں، لوگوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور پیش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی تعریفیں بٹورنا چاہتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صفت ہے بھائیوں، یہ صاحب ایمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا پتہ ہم بڑے سے بڑے عمل کرتے چلے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال سب برباد کر دیے جائیں۔ اللہ المستعان علی ذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جج کی کرسی پر جلوہ فرما ہوں گے، اس وقت سب سے پہلے ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا۔ قرآن کو جس نے سیکھا تھا، پڑھتا تھا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھیں گے تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس نے کہے گا پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اس لیے سیکھا، قرآن اس لیے سکھایا اور پڑھا اور پڑھایا کہ تجھے قاری قرآن کہا جائے، اور تیرا بدلہ تو دنیا میں مل گیا۔ اسے کھینچ کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ پھر ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے جہاد کیا، جہاد کا عمل انجام دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو کہے گا پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے دنیا میں بہادر کہا جائے، تجھے دنیا میں تیری تعریفیں ہوں، تجھے مجاہد کہا جائے، تجھے جنگجو کہا جائے، اور جو تو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا، لہذا یہاں پر تیرے اور کچھ نہیں بچا۔ اسے بھی کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بندے کو لایا جائے گا جو بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والا تھا، بہت زیادہ مالدار تھا اور اپنے مال میں سے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی اور مسکینوں کی مدد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ وہ کہے گا پروردگار تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے دنیا میں سخی کہا جائے، فیاض کہا جائے، تیری تعریفیں ہوں، تجھے مالدار کہا جائے، تجھے بڑے دل والا کہا جائے۔ تو جو چاہتا تھا وہ تو تجھے کہہ دیا گیا، تیری جزا تو تجھے دنیا میں مل گئی، لوگوں نے تیری تعریفیں کر دی جو تو چاہتا تھا، اب تیرے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ المستعان علی ذلک۔ صرف نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل بھی برباد۔ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ریاکاری ہمارے اعمال میں شامل نہ ہونے پائے۔ بڑے سے بڑے عمل ہم کرتے چلے جائیں گے، ہمیں لگے گا کہ کتنے سارے عمل ہم نے کر لیے، کتنی نمازیں ہم نے پڑھ لی، کتنے روزے ہم نے رکھ لیے، ہم نے حج بھی کر لیا، عمرے بھی کر لیے، لیکن جو ریاکاری نام کا یہ جو گھن ہمارے عمل میں داخل ہو جائے گا نا، وہ ہمارے اعمال کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے رکھ دے گا۔ بس ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔